السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب یہ فقہائے اکرام کی اصطلاح ہے، مسلک بھی فقہائے اکرام کی اصطلاح ہے۔ مذہب یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، ذہبہ سے معنی ہے جانا، اور مسلک بھی سلوک سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے، معنی ہے چلنا۔ یعنی جب فقہائے اکرام بحث کرتے تھے، فقہائے کرام کے سامنے ایک مسئلے میں 2 احادیث آئیں، 4 احادیث آئیں، 8 احادیث آئیں، تو اب سب پر تو عمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو فقہائے کرام ان کے درمیان تطبیق دیتے تھے، یعنی سب پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب سب پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر ایک حدیث لینی ہے آپ نے۔ اب فقہائے کرام کیا کرتے، ایک حدیث کی جانب چلے جاتے اور دوسری حدیث کو، ایک کو راجح دوسرے کو مرجوح قرار دے دیتے۔ اب فقیہ ایک طرف گیا، اسے کہتے ہیں یہ فلاں فقیہ کا مذہب ہے، یا فلاں فقیہ کا مسلک ہے، فلاں فقیہ اس حدیث پر چلا ہے، تو یہ بات کی اصطلاح ہے۔ اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ فقہائے کرام فروعات میں بحث کرتے تھے، اصول میں فقہائے کرام بحث نہیں کرتے تھے۔ فروع کسے کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، یہ فروعات میں آتی ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق یہ فروعات میں آتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یعنی اس کے بال کاٹے جائیں گے، اس کا ختنہ کیا جائے گا، اس کا عقیقہ کیا جائے گا، عقیقہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیوں ہے، کس طرح ہے، یہ فقہائے کرام کے بحث ہے۔ جب بندہ فوت ہو جائے گا تو اس کو دفنانا کیسے ہے، کفنانا کیسے ہے، اس کا جنازہ کس طرح پڑھا جائے گا، یہ سب فروعات ہیں۔ تو فقہائے کرام ان میں بحث کرتے تھے احادیث سے۔ تو کسی ایک حدیث کی طرف جاتے تو کہتے یہ فلاں حدیث کے طرف گیا ہے اور یہ فقیہ دوسری حدیث کی طرف گیا ہے، اس لیے مذہب کا لفظ متعارف ہوا۔ قرآن پاک نے کہیں مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، دین کا لفظ استعمال کیا۔ دین قانون کو کہتے ہیں، مذہب قانون کو نہیں، دین یہ قانون ہے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، قانون کے معنی میں دین کو ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی آئے، بنیامین بھی ساتھ تھا۔ تو بنیامین چھوٹے بھائی تھے، آپ ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے۔ اب کیا کیا جائے جی، کیا ترکیب کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ترکیب سکھائی۔ قرآن نے ذکر کیا کہ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو تدبیر سکھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، جو تیار کر کے دے رہے تھے بنیامین کو۔ جب قافلہ نکل پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے فوجی افسر نے آواز دی، ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلے والو تم نے چوری کی ہے۔ وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، ہم چوریاں کرنے نہیں آئے، ہم نے تو چوری نہیں کی۔ کہا جی سامان کی تلاشی لی جائے گی، اور اگر سامان میں سے ہمارا پیالہ نکلا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہنے لگے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے گا تو وہی آپ کے پاس رہے گا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ جو شخص چوری کرتا ہے تو جس کی چوری کرے گا وہ اس کے پاس رہے گا، جتنی کی مالیت ہے حساب لگا لیں گے، اتنا عرصہ وہ اس کے پاس غلامی کرے گا۔ تو آپ جس کے سامان میں سے نکلے گا تو آپ اسے رکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یہ تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام ملک کے قانون، یعنی جو مصر کا بادشاہ ہے، اس کی جاری کردہ، اس کے نافذ کردہ، اس کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر حضرت بنیامین کو آپ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو یہاں دین کا لفظ قانون کے لیے استعمال ہوا، اور بھی بہت سارے مواقع پر ذکر ہوا۔
دین یہ قانون کو کہتے ہیں اور مذہب یہ فروعات کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ دین اصول ہے اور مذہب فروعات ہے۔ اس کو ہم اور آسان کر لیتے ہیں۔ مذہب نام ہے آپ کی عبادات کا، آپ کے معاشرتی نظام کا، اور جب بچہ پیدا ہوا فوت ہوا اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے، یہ آپ کو مذہب سکھاتا ہے فقط بس۔ دین آپ کو کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے آپ کا فوجی نظام، آپ کا معاشی نظام، آپ کا سماجی نظام، آپ کا اقتصادی نظام، عبادات کے ساتھ ساتھ یہ دین اور قانون کے موافق ہونا چاہیے، اور وہ قانون صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ۔ حکم چلے گا تو صرف اور صرف اللہ کا چلے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون۔ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں اور وہ ظالم ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ دین یہ قانون ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں جو قانون ہوگا وہ اسلام کا قانون ہوگا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور قانون چاہے گا، کسی اور معاشرے کا قانون اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنا چاہے گا، فلن یقبل منہ، قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی، وہ ردی کے ٹوکری کے اندر ڈال دی جائے۔ اب میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ مذہب یہ فروعات ہیں، جسے ہم کہتے ہیں شریعت، یہ بدلتی رہتی ہے۔ ہر نبی کی عبادت کرنے کا طریقہ بدلا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلا، حج کا طریقہ بدلا، یہ طریقے بدلتے رہے۔ اور جو دین ہے، جو قانون ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اور قانون لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ قانون ہوگا تو وہ اللہ کا نازل کردہ ہوگا۔ اسی کو اللہ نے ذکر کیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم۔ اے اہل کتاب لستم علی شیء، لستم علی شیء، تم کسی کھاتے میں نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو، یہاں تک کہ تم توراۃ اور انجیل کے مطابق فیصلے کرنے، یعنی قانون اپنے ملک میں، قانون اپنے قریہ میں وہی نافذ کرو گے جو اللہ نے نازل کیا۔ اور شریعتیں بدلتی رہیں، قانون ایک ہی رہا، اور وہ یہ ہے کہ لا حاکم الا اللہ۔ یہ سب سے بڑی شک ہے، یعنی جہاں اللہ کی بات ہے وہاں کسی کی بات نہیں، بس ختم۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی کا قانون معتبر نہیں ہے۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ نہیں، اس پر تمام انبیاء متفق ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، من المسلمین، اسلام کا لفظ ذکر کیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم میں سے ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں علیہم السلام بیت اللہ کی
دیواریں بنا رہے ہیں، یرفع بلند کر رہے ہیں، بلند کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مزدوری کر لی ہے، اب آپ ہمیں مزدوری دیجیے، ہم آپ سے اجرت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اس ہماری محنت کو، ہماری اس سعی کو قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ سبحان اللہ، امتا مسلمتا لک، اسلام کا لفظ ذکر ہوا۔ قانون اللہ کے ہاں اسلام ہی تھا، شریعت بدلتی رہی۔ شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ حنیف ہے، شریعت حنیف ہے ان کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کیا؟ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قانون چن لیا ہے، اب تمہیں قانون بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے قانون نازل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز تمہیں موت اس حالت میں نہ آئے کہ تم مسلم نہ ہو، نہ، ہمیشہ مرتے دم تک قانون فالو کرنا ہے تو اللہ کا کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انت ولیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ ہی میرے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما، اللہ تعالیٰ مجھے موت دینا اس حالت میں کہ میں مسلم ہوں، میں تیرے قانون کو اپنانے والا ہوں، تیرے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط یہ سلیمان کی جانب سے ہے جو ملکہ بلقیس کے لیے لکھا جا رہا ہے، اور یہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس خط کے اندر ایک ہی بات ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بس ہماری جانب اسلام قبول کر کے آ جاؤ، اسلام کا کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی شریعت بدلی، شریعت زبور پر وہ عمل کر رہے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہے تھے، لیکن قانون اس وقت بھی اسلام تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ پر ہی توکل کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا ہے؟ توراہ کتاب نازل ہوئی، تورات آئی، اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن قانون کی شق اول یہی ہے، لا حاکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، قانون اللہ کا چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری اللہ کے لیے مدد کرے گا؟ کچھ لوگ اٹھے اور کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ کے، یعنی اللہ کے نام پر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہنا بأننا مسلمون، کہ ہم مسلم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بدلی، انجیل تھی، لیکن دین اسلام تھا، دین اسلام تھا۔ واشہد بأننا مسلمون، جنوں کا دین کیا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن میں صبح کی نماز آپ پڑھاتے ہیں، جنوں کی جماعت وہ اس کھوج میں نکلتی ہے کہ بھئی ہم پہلے آسمان پہ جایا کرتے تھے،
فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے اور نیچے آ کے کاہنوں کو بتایا کرتے تھے. کاہنوں کی 10 باتیں جھوٹی نکلتی تھیں، ایک سچی نکلتی تھی. لوگ کہتے تھے دیکھو بھائی بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اب ہمارا آسمان پر جانا کیوں بند ہو گیا، ہمیں شہاب ثاقب کیوں لگتا ہے. اس تحقیق میں جنوں کی ایک جماعت گشت کر رہی ہے اور وہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. جب وہ انہوں نے قرآن سنا، سبحان اللہ، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. آج تم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے بھائی، ایک عجیب کلام ہے، ایک کلام عجیب ہے، فصاحت و بلاغت والا ہے، اور دوسرا پڑھنے والا. سبحان اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننا نصیب فرمائے. جن کلام کرتے ہوئے آگے کیا کہتے ہیں، انا من المسلمون ومن القاسطون، یا تو ہم مسلمان ہوں گے اور یا ہم ناانصافیاں کرنے والے ہوں گے، حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. فمن اسلم، جو کوئی مسلمان ہوا، جو کوئی مسلمان ہوا وہ ہدایت پر ہوگا. دین، قانون اللہ کے ہاں اسلام تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. شریعتیں انبیاء کی بدلتی رہیں، اور جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے اسلام اور شریعت کو یکجا کر دیا. سبحان اللہ، یکجا کیا، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اب شریعت بھی اسلام ہے، اب دین بھی اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی قانون کو اپنائے گا، کوئی نیا قانون ایجاد کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے قبول نہیں کیا، کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں شاہد ہے، مَن رَضِیَ بِاللَّهِ رَبًّا، جو شخص اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، یعنی اس نے معبودان باطلہ کو نہیں اپنایا، وہ ہر در پر نہیں جھکا، وہ ایک در پر جھکا. من رضی باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا، اب کسی اور نبی کی تلاش میں نہیں گیا. اگلے الفاظ قابل غور ہیں، وبالاسلام دینا، وبالاسلام دینا، اسلام اور دین اکٹھے آ رہے ہیں، وبالاسلام دینا. اور جو شخص اسلام کو قانون مان کے راضی ہو گیا وہ کامل مومن ہے، وہی جنتی ہے، وہ کامل مومن ہے. تو میں نے آج کی ویڈیو میں، آج کے سیگمنٹ میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اسلام یہ صرف عبادت کا نام نہیں، صرف حج، زکوٰۃ، روزہ، بچہ جب پیدا ہوا اس کا عقیقہ، اس کا ختنہ، اس کے بال کتروانا، اس کا نام اسلام نہیں ہے. یہ عبادات ہیں، یہ فروعات ہیں. اسلام چاہتا ہے معاشی نظام اللہ کے قانون کے مطابق، اقتصادی نظام اللہ کے قانون کے مطابق، فوجی نظام اللہ کے قانون کے مطابق. آپ کا جو بیرون ملکوں سے رابطے ہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوں گے. سماج آپ کا اللہ کے قانون کے مطابق چلے گا، جس کو آج ہم بھول چکے ہیں. اگر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی دین ہے، بچے کے ختنے کرنا، فوت ہو جائے تو اس کو دفنانا، کفنانا، قبر بنانا یہی دین ہے، تو پھر امریکہ سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے. پھر امریکہ سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے، کیونکہ امریکہ میں وہاں مسلمان مینورٹی میں ہیں، وہاں مسلمان ذمہ ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کی عبادتوں کا تحفظ کرتے ہیں. پھر ہم سے زیادہ یورپ مسلمان ملک ہے،
کیونکہ وہ مذہب کی آزادی دیتے ہیں، مذہب کی آزادی دیتے ہیں، اسلام کی آزادی نہیں۔ کہتے ہیں مذہب تم اپناؤ اور تمہارا جو دین ہوگا وہ کمیونزم ہو، لبرلزم ہو یا کوئی اور نظام ہو۔ نظام کی بات نہیں کرنی، آپ لوگوں نے مذہب کی بات کرنی اور مذہب پر چلیں۔ ہندوستان ہم سے زیادہ آزاد ملک ہے، یورپ ہم سے زیادہ آزاد ہے، اسلامی ریاستیں ہیں۔ اگر آپ نے اسلام کا تصور یہی کیا ہے، نماز، امریکہ سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے نا۔ اسلام اور مذہب، اس کا فرق پہچانیے۔ دین اور مذہب کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے، اس کو پہچانیے۔ اور اسی کو آپ شاید کہیں کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، اسی کو اقبال نے اپنے فلسفے میں بیان کیا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ناداں سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ اسلام آزاد نہیں ہے، یہ مذہب آزاد ہے۔ اسلام آزاد ہوگا جب قانون ملک کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا۔ کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر مذہب اور دین کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ایک عجیب رنگ میں پیش کیا گیا تاکہ جو مسلمان ہیں یہ مذہب کے اندر قید ہو کے رہ جائیں اور اسلام کی بات نہ کریں۔ اسلام غالب ہوتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا۔ مذہب یہ مغلوب ہو کے بھی چل پڑتا ہے، اسلام فقط غالب ہو کے چلے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ فاتح تم، قانون صرف اور صرف اللہ کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔